زمانہ جیز کہے شدائے اسے شبیر کہتے ہیں، ہے مظلوموں کا جو مولا اسے شبیر کہتے ہیں۔ نبی نانا علی بابا حسن بھائی اور ماں زہرا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اسلام کا کردار کیا ہے معاشرے کے اندر۔ اگر ایک انسان اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے اور ایک انسان ہے وہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کا کردار کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے بہت سے جوابات ہیں، لیکن اہم ترین جواب یہ ہے عزیزان گرامی قدر، اسلام آپ کو ایک اچھی فکر دیتا ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اب ایک انسان وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، انسان خود بخود پیدا ہوا ہے، انسان مادہ سے وجود میں آیا ہے، سب کچھ مادہ کا کمال ہے۔ ایک نظریہ وہ ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اسلام یہ نظریہ دیتا ہے نہیں، اس کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے اس نے ایک مقصد کو، ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام اپنے ویورز کو دینے کی کوشش کروں گا۔ تو گزشتہ 20 دن پہلے جامع مسجد غلمت نگر میں ایک عظیم الشان کورس کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کے اندر علماء کرام جو نجف سے تشریف لائے تھے انہوں نے بہت اچھے انداز سے اسٹوڈنٹس کی فکری تربیت اور ان کی عقائدی تربیت کی۔ یقیناً یہ ایک ایسا پروگرام ہے جسے ہر عالم کو کرنا چاہیے، دیگر ممالک سے یا دیگر مدارس سے آنے والے تمام علماء کو کرنا چاہیے۔ میں تو سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کے ایک اچھے پروگرام کو کنڈکٹ کروایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہوگی اور خدا آپ سب کو سلامتی دے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک پہر غدیر کا، ایک پہر عاشور کا، دو پہر کی دھوپ سے سایہ ملا اسلام کو، دو پہر کی دھوپ سے سایہ ملا اسلام کو۔ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے پیچھے حقیقت میں مراجع کرام کے مشورے، ان کی تائید شامل حال ہے۔ اس اسلام شناسی کورس کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں، خصوصاً بھی کلاس 9 سے لے کے یونیورسٹی تک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اسلام کے حوالے سے اجمالی طور پر ایک حد تک انہیں آگاہ کرنا ہے۔ اور اسلام شناسی کورس کے اس سے 20 دن ہے، ان 20 دنوں میں ہم ایک کتاب پڑھاتے ہیں، اور وہ کتاب 5 نصاب پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک عقائد ہے اور اسی طریقے سے سیرت ہے، اخلاق ہے، علم فقہ ہے اور تجوید ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 20 دنوں کے اندر ایک طالب علم، ایک نوجوان ایک حد تک اسلام کے بارے میں جو ہے آگاہی حاصل کرے۔ میں اس سال اسلام شناسی شارٹ کورس جو گلمرگ میں منعقد ہوا تھا اس کا حصہ بنا۔ آج ہمارا اختتامی پروگرام ہے۔ یہ پروگرام بہت ہی فائدہ مند تھے آج کل کے نوجوانوں کے لیے۔ ہم نے بہت سارے علماء سے بہت سارے باتیں سنی تھی صرف، لیکن ہم اس اسلامی شارٹ کورس میں آنے کے بعد ہم نے ان کے بارے میں اچھی سے معلومات حاصل کی، اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے علماء سے، جو ہم پر بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ایک بہت اچھا ماحول بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ہر سب کچھ ان 20 دنوں میں بہت کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے علماء سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان علماء کرام کا کہ جنہوں نے اس تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہترین کام ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی کہ تازہ نوجوان اور ینگسٹرز یہ خالی زمین کی طرح سے ہیں۔ خالی زمین میں جو بیج آپ بوئیں گے وہی اگتی ہے۔ اس بنا پر آج کے زمانے میں میٹریلسٹک حملہ بہت شدید ہے، اور مادی مواد
बच्चों के हाथ में बहुत बेकसरत आते हैं, वो चाहे इरादा कर लें या ना कर लें। ऐसे में ज़ाहिर है कि मादी अफकार का हुजूम इन बच्चों के ऊपर तो होता है। इनकी फ़िक्री जहतों को संवारने के लिए, फ़िक्री और मानवी जहत देने के लिए उलमा और दानिश्वरों की ज़रूरत है, और जब तक उनकी तरफ से कोई एहतमाम नहीं होगा, बच्चों को मगरबी रंग में रंगने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन उलमा ने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा काम किया है, खुदा इनको जज़ाए खैर दे। और ये वो काम है कि जिससे हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुआशरे के लिए अच्छे नताइज मुरतब हो सकते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम शनासी शॉर्ट कोर्स का आज आखिरी दिन है, जिसमें हमने यहाँ पर पूरे ज़िले से 3-4 अजला से लोग तुल्लाब आए हुए थे। वालिदैन ने अपने बच्चों को भेजा था ताकि इस्लाम को सीख सके। इस पुराशोब दौर में जैसे एक मोबाइल की बीमारी है जो हमारे बच्चों के हाथ में होता है, वालिदैन इसको आज़ाद करके छोड़ दे तो ये बच्चे बहक सकते हैं। ये इस्लाम और बल्कि आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, घराने के लिए, पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह बन सकते हैं। लिहाजा वालिदैन कोशिश करें, इल्तिमास है वालिदैन से कि अपने बच्चों को आज़ाद न छोड़े, बल्कि आप लोग के बच्चों को इस्लाम शनासी इस जैसे कोर्स में शिरकत करवाए ताकि वो दीन के मामले को सीख सके। हमने यहाँ पर इन तुल्लाब को जो बाहर से आए उनके लिए तौहीद, सीरत आले मोहम्मद, अखलाक और अहकाम को सिखाया ताकि अहकाम के ज़रिए से वो अपने इबादत को दुरुस्त कर सके। और सबसे अहम बात यह है कि हमने जो है बच्चों के, स्टूडेंट के तासुरात के बाकायदा फॉर्म बना के उनको दिया था। उसमें अक्सर तुल्लाब ने, स्टूडेंट ने ये दिया कि ये जो लेक्चर्स थे इससे हमने बहुत इस्तेफ़ादा किया, हमें बहुत फ़ायदा मिला। और इसके अलावा इस शॉर्ट कोर्स के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले चीज़ें हमें मालूम नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो गई। उनके बहुत अच्छे तासुरात थे। उनमें से एक तासुर ये था कि ऐसे शॉर्ट कोर्स होने चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल का जो सकाफ़त का यलगार है, इससे एक नौजवान को बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम होने की बहुत ज़रूरत है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम एक कामिल इंसान बने। इसी वजह से ये जो दीन है हमें ये सिखाता है कि हम किस तरह एक कामिल इंसान बने और खुदा की जो नज़र में एक महबूब तरीन इंसान बने और किस तरह कामिल बने। इसीलिए ये शॉर्ट कोर्सेस है, इससे हमें अकायद और अहकाम शरिया और दूसरे जो मसले हैं हम उससे आगाह होते हैं। कि मासूमीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जवान का दिल एक मैदान ज़मीन की तरह है, जिस वहाँ जो भी उगाया जाता है वो निकलता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये कारगर जो होते हैं ये इंसान के लिए बहुत मुफीद होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कारगर से आने पहले से हमारी सोच एक हद तक गुलाम बन चुकी थी। मतलब कि हमारी सोच ये थी कि इस्लाम ने हमें पाबंद गुलामी में धकेल डाला है, लेकिन असल में ये नहीं है। इस्लाम में हर हुक्म, हर कोई चीज़ जो भी है वो इंसान के फ़ायदे के लिए है। मिसाल के तौर पर इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर कुत्ता बर्तन को चाटे तो उससे उस पर खाना हराम है। तो मतलब ये होता है कि एक साइंटिस्ट ने चेक किया, अगर एक कुत्ते ने चाटा तो क्या होता है, तो फिर उसने लेबॉर्ट्री में चेक किया है कि कुत्ते की ज़बान में से क्या जहर है। तो वो देख के हैरान हुआ कि इतनी जहरीली चीज़ उस जरासीम उसके अंदर थे। इसी तरह इस्लाम जो है ना हमें ज़िंदगी के तमाम पहलू के बारे में बताता है। शॉर्ट कोर्स आने से पहले मेरे जहन में बहुत तरह तरह के सवाल थे, नमाज, वज़ू, गुस्ल के बारे में। मुझे इतना इल्म नहीं था। जब मैं शॉर्ट कोर्स में आया तो उलमा से सवाल किए, जो दरपेश आ रहे थे मसले उनको मैंने हल किया, और उसके साथ साथ कुछ मसाइल भी थे वो भी खा दो। इसके साथ इस नमाज जमात भी हमें सही से नहीं आती थी, उसके हुकूक भी सही से नहीं आते थे, वो भी हमने सीखा। दूसरा शॉर्ट कोर्स में वक़्त की पाबंदी हमारे साथ करवाया। उसके साथ आइमा, सबसे पहले तो हमें तौहीद क्या है वो सही से बताया। पहले तो हमें तौहीद का मतलब ये था कि अल्लाह एक है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि खाली तौहीद नहीं, अल्लाह एक होने का शराइत नहीं, उसके साथ बहुत बड़े समंदर है। उसके साथ हमने फ़रोग़ दीन, इसके बाद मारिफत दीन की एक पूरी किताब पढ़ी है। ऐसे प्रोग्राम हर गाँव और हर शहर में रखने चाहिए ताकि बच्चों के ज़हन में जो सवालात हैं वो ख़त्म हो सकें, उसके साथ वो आगे अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। कोर्स जो रखते हैं एक बहुत अहम चीज़ है
جسے ہر سال نہیں بلکہ سال میں 2 دفعہ ہونا چاہیے ایسے کورس، چونکہ تربیت کے حوالے سے خصوصی طور پر قرآن میں جو تذکرہ ہے جس کے آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد ہوتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، جو آپ کے اہل ہیں، جو عیال ہیں، جو آپ کے ذمے میں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آج کل کا جو معاشرہ ہے، لازمی ہے کہ اس دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ مولوی بنانا نہیں تھا، بلکہ جس فیلڈ میں بھی بندہ آئے اس فیلڈ میں جا کے ایک دیندار ایک شخص بن جائے بس، اور دین کے کاموں کو فالو کر کے اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ یہی ہمارا اہم ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہمارا بھی تھا، اب دوسروں کا بھی ہے، اور والدین کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی یہ کارگاہ کہتے ہیں، اچھا تربیتی پروگرامز ہیں، شارٹ کورس، اسلامی شارٹ کورس کے حوالے سے تعاون کریں اور اپنی اولاد کو یہ جو جدید جو خطرناک دور آیا ہے ان سے بچائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں مختصر طور پر اسلام شناسی شارٹ کورس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے یہی بیان کروں گا کہ جو حدیث ہم نے اپنے پینافلیکس میں بھی یہی تحریر کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین شناسی عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً دین شناسی ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب تک انسان اپنے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں اور اپنی اصل حقیقت ہے اس کے بارے میں انسان آشنا نہ ہو، تو اس وقت تک انسان کی حیات جو ہے وہ ایک طرح سے یوں کہہ دے کہ لہو لعب اور ایک بے فائدہ اور فضول ایک حیات کی اس کی مانند ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی بامقصد تب ہو سکتی ہے، اور جس مقصد کے لیے رب عزت نے اس انسان کو خلق کیا ہے اس مقصد کو بھی تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی معرفت حاصل کرے، اور اس کے بعد اللہ کی اور اللہ کے اس مخلوق کو جس مقصد کے لیے خدا نے خلق کیا ہے اس کی صحیح معنوں میں معرفت تب حاصل ہو سکتی ہے جب اس طرح کے ایونٹ ہو جہاں پر اپنے مستقبل کے جو معماران ہیں ان کے حوالے سے ان کو دین کی معرفت اور آگاہی دی جائے، انہیں اسلام کی بنیادی بیسک کی تعلیم دی جائے، تو اس سے انسان اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں، اپنے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں انسان کو آگاہی اور شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں ان سالوں میں ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو جو بھی فارغ دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ایسے پروگرام میں شرکت کریں۔ پیچھے ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی فارغ دوست ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ بائی سکوٹ کے اندر آ جائیں۔ بچا اسے